استاد صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے اور کچھ کہے بغیر وائٹ بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ پھر وہ اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم میں سے کوئی ہے جو لکیر کو چھوئے بغیر چھوٹا کر سکے؟ سب اسٹوڈنٹ خاموش تھے۔ آخر ایک طالب علم نے کہا، سر اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جبکہ آپ اس کو چھونے سے بھی روک رہے ہیں۔ استاد صاحب نے پھر کلاس کا جائزہ لیا، سب بچوں کے چہروں پر یہی لکھا ہوا تھا۔ استاد نے پھر کچھ کہے بغیر وائٹ بورڈ پر پہلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ بچے حیران رہ گئے کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب پہلی لکیر چھوٹی ہو چکی ہے، جبکہ اسے نہ چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی چھوا گیا ہے۔ استاد صاحب نے کہا، بیٹا اس لکیر کا یہی پیغام ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کی لکیریں مٹائے بغیر بھی اپنی لکیر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی کی لکیر مٹانے کی ضرورت ہے نہ چھوٹا کرنے کی۔ گویا ہم دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کلاس روم کے سبق کو آج وطن عزیز کے ہر شعبہ زندگی میں بار بار دہرانے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے عسکری رہنما اور ہمارے خاص و عام سب کے سب اپنی اپنی لکیروں کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر دوسروں کی لکیروں کو مٹا کر۔ اگر ہم انفرادی، اجتماعی، قومی، ملی اور عالمی سطح پر دوسروں کی لکیروں سے حسد کرنے کی بجائے اور انہیں مٹانے کے درپے ہوئے بغیر اپنی لکیر کھینچنے پر توجہ دیتے، اسی کو لمبا کرتے، اسی کو گہرا کرتے اور اسی میں رنگ کرتے، تو یقین مانیے آج کچھ کہے بغیر دنیا میں ہماری ہی لکیر نمایاں ہوتی۔ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا بڑا، البتہ اس کے لیے خود بڑا بننا پڑتا ہے، اور یہ ایک صبر آزما سفر ہے۔ بڑا بننے کے لیے یہ ہرگز لازم نہیں کہ دوسروں کو چھوٹا بھی ثابت کیا جائے۔ اگر آپ واقعی بڑے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا خود ہی آپ کو بڑا ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ دوسروں کے سر کاٹ کر بڑا بننے کی کوشش آپ کو بالآخر چھوٹا بنا دے گی۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ تاریخ کا سبق ہے، اور آج کے ماتھے پر لکھا ہوا سبق بھی